أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10 اے اور بی اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ نماز کی کلاس میں شامل۔ ہم نے 9ویں سبق میں یہ پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا یعنی درود، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق وغیرہ پڑھے تھے۔ اور گرامر میں ہم نے فعل ماضی میں فعالہ، جعلہ، فتحہ کے ٹیبل جو ہے وہ دہائے کی نصیب۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے اس سبق میں دعائیں اور ثنا، گرامر میں انشاءاللہ فعل ماضی میں مزید 4 جو افعال نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبادہ کے ٹیبل سیکھیں گے۔ نکات تعلیم و شوق کے علاوہ انشاءاللہ 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1000 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ، یعنی سبق نمبر 10 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 116 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 28,954 بار آئے۔ تو تشہد میں درود کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، عام طور پہ زیادہ تر یہ پڑھتے ہیں، اور بھی دعائیں ہیں تو آئیے سے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، غور کیجیے، 2 حصے ہیں، ربا اور نا۔ اصل میں ربنا کے معنی ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ ایک ہم نے اس سے پہلے پڑھتا ربنا، ٹیبل کیا تھا، ربو، ربو، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، اس کے معنی تھے ہمارے، ہمارا رب۔ یہ ہے اے ہمارے رب، یہ پکار ہے، ندا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں نا، او ارے اے، اسی طرح اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب حرف ندا کے ساتھ ہے۔ آتی نا، 2 ٹکڑے، آتی دے، نا ہمیں، کیا، خد دنیا، 2 حصے، ای معنی میں، الدنیا۔ تو یہ الدنیا کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ الدنیا، الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد ہے، اور تیسری بات یہ ہے یہ مونس ہے، دنیا مونس لفظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حسنتن، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر والے سب اسما ہوتے ہیں، یہاں پہ 2 زبر ہیں تو یہ حسنتن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور گولتا آخر میں آ رہی ہے تو مونس ہے، اور چونکہ گولتا آ رہی ہے تو واحد ہے، یعنی جمع ہوتا تو الف تا آتا۔ وافی، وافی 2 ٹکڑے ہیں، وا معنی اور، فی معنی میں، الآخرہ، الآخرہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، آخر میں گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے اور واحد ہے، الف لام آ رہا ہے تو لہذا معرفہ ہے یعنی خاص ہے۔ حسنتن، اس میں بھی دیکھیے 2 زبر آ رہے ہیں اور بولتا ہے تو اسم ہوا، اور جو ہے مؤنث کا ہوا، واحد ہوا، اور نکرہ ہوا کیونکہ الف لام ہوا۔ حسنت کے معنی ہوتے ہیں بھلائی۔ واقینا، اس کے ٹکڑے کیجئے، اس کے ہوتے ہیں 3 ٹکڑے، وا، کی اور نا۔ وا معنی اور، کی معنی بچا، نہ ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں، کس سے؟ عذاب، عذاب سے، النار یعنی آگ۔ یہ النار جو ہے دیکھیں یہ الف لام سے ہم نے پہچان لیا یہ اسم ہے، اور اگلی بات یہ ہوگی یہ واحد ہے یا جمع؟ یہ جو ہے واحد ہے، اور اگر یہ واحد ہے تو یہ مؤنث ہے یا مذکر؟ تو یہ مؤنث۔ یاد رکھیں نار اور جہنم کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب جو ہے کیا ہے؟ عربی میں مؤنث کال کریں۔ تو یہ ہماری دعا تھی جو ہم پڑھتے ہیں درود کے پاس۔ آئیے اب اس کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ربنا کے 2 ٹکڑے میں نے آپ کو بتایا، ربا اور نا۔ آتینا کے 2 ٹکڑے، آتی اور نا۔ فی دنیا کے 2 ٹکڑے، فی اور دنیا۔ تو آئیے، ایک لفظ ہوتا ہے آتی، آتی کے معنی ہے دے،
نہ ہمیں، یہ ہم پڑھتے ہیں نا عاقم الصلاۃ و آتوا الزکات، وہ کہتے ہیں نا نماز قائم کرو اور نماز پڑھو اور کیا کرو، زکوٰۃ دو، وآتوا الزکات، یہ ہم اکثر سنتے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ میں نے کیا ہوتا ہے، دینا، آتی دے، نہ ہمیں کیا دے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اکبر، اکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا، اور کبرا اس کا مؤنث ہوتا ہے۔ اکبر مذکر ہے، کبرا مؤنث ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اصغر، چھوٹا، یہ کیا ہے، مذکر ہے۔ تو اس کی مؤنث بنانے کے لیے کیا چھوٹی یہ لگائیں گے تو کیا ہوگا، صغرا، چھوٹی۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے ادنا، یعنی کم، اور اس کی مؤنث بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، دنیا۔ ادنا مذکر لفظ ہے، اس کی مؤنث کیا ہوتا ہے، دنیا۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک مؤنث لفظ ہے، پھر دنیا یعنی دنیا میں۔ تو کیا چیز، حسن، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، بھلائی کو۔ حسن کی جو ہے مؤنث کیا ہوگا، حسنتن، بولتا لگا دیں گے۔ تو حسنتن اگر واحد ہے، جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے، الف لگائیں گے۔ تو کیا، حسنا، حسنتن کی جمع حسنا۔ پھر دنیا، فی معنی میں، دنیا، دنیا یہ فی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، حروف ہم نے پڑھے تھے نا، لی، من، ان، فی پڑھا تھا نا، یہ وہی فی ہے، فی معنی میں، الدنیا، الدنیا، دنیا میں۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اکثر دعائیں جو ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں قرآن۔ ربنا کی معنی اے ہمارے رب۔ تو آئیے رب کی تشریح دیکھتے ہیں۔ ہر ضرورت کو پوری کرتے والا، ابتدا سے انتہا تک۔ دنیا کی حسنات کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا، دے ہمیں دنیا کی حسنات۔ تو کیا ہے، آئیے دنیا کی حسنات یہ ہے، ضروریات زندگی، مثلا صحت، خاندان کی فلاح، عزت و وقار، مال و دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ۔ ہم سب چاہتے ہیں یہ ہمارے اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، دوسروں سے اچھے ہو۔ تو یہ کیا، یہ دنیا کی حسنات ہے۔ اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں، وہ کیا ہے، فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاص، تربیت وغیرہ، امن و سکون۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حسنت نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کر دے۔ یعنی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اگر یہ آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہے تو پھر یہ حسنت نہیں ہے، یہ کہ آپ کے لیے آزمائش ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو علم اس حصے کو ایک بار اپنے طور پر دہرا لیجیے۔ اگلا حصہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وافی، دو ٹکڑے، وا معنی اور، فی معنی میں، الآخرہ، آخرت میں، حسنت، بھلائی۔ ہم نے پہلے دنیا کے اندر بھلائی مانگی، اب ہم آخرت کی دعائی پر بھلائی مانگ رہے ہیں۔ وا معنی اور، فی معنی میں۔ اب یہ دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے آخر، آخر میں معنی ہوتے ہیں آخر، اور اس کی مؤنث بنانا ہو تو بولتا لگا دیں گے تو کیا ہوگا، آخرت، یعنی آخرت۔ اچھا ایک اور کلیہ ہے، وہ یہ کہ عربی کے اکثر الفاظ جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، اس تا کو اگر کھول لیں تو اردو کا لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے آخرت ہے نا، تو کیا ہوگا، گول تا کھولیے، آخرت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح حسنت، تا کو بولیے، حسنت اردو کا لفظ ہے حسنت۔ تو یہ اس طرح یہ بھی عربی کا ایک ہے کہ اکثر عربی کے وہ الفاظ جو گول تا والے ہوتے ہیں، جب ان کی تا کو کھول لیا جاتا ہے تو وہ اردو کے لفظ بن جاتے ہیں۔ اور حسن سے حسنت۔ تو آخرت کی حسنات کیا ہے، دنیا کے حسنات تو ہم نے دیکھ لیے، اب آخرت کی حسنات دیکھیں۔ اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کو ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، یہ آخرت کی حسنات۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دونوں حسنات مانگتے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دے ہمیں دنیا کی جو ہے وہ حسنات بھی، اور وفی الآخرۃ، اور آخرت کی حسنات۔ اور بڑی مزے کی بات یہ دعا جو ہے ہماری یا کسی انسان کی نہیں ہے،
یہ رب العزت نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. یہ قرآن کی الفاظ ہیں، قرآنی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جیسے جو ہے سورۃ فاتح جو ہے اس امت کو عطا کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اسی طرح یہ دعا بھی اللہ کی طرف سے ہماری ہے. تو اس پہ فضیلت کا اندازہ تعلق اس حصے کو اپنے طور پر دھوکہ دیجیے. اگلا حصہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. واقینا، اس کے تین ٹکڑے میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیے. وا یعنی اور، تین یعنی بچا نہ ہمیں، واقینا اور بچا ہمیں اسی سے. عذاب، عذاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عذاب زندگی عذاب ہو گئی ہے، آخرت کا عذاب اردو میں استعمال ہوتا ہے. نار، نار کہتے ہیں آگ، یہ جہنم کا نام ہے. انار جو ہے جہنم کا نام ہے. تو جہنم کے جتنے بھی عربی میں نام ہیں، جیسے جو ہے جہنم ہے، اسی طرح حتہ ہے، یا جو ہے جہیم ہے، یہ سب کے سب بولنے سے. انتباہ، انتباہ کیا یعنی خبردار ہوشیار کیا، گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوتا ہے. یعنی آپ ہوشیار ہو جائیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں تو سیدھے جنت میں چل جائیں. نہیں، اگر آپ گناہ گار ہیں، آپ کے اوپر جو ہے دوسروں کے حقوق ہیں، واجبات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کا حساب لے لیتا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کی صفائی کے لیے جنت میں جانا پڑے گا. جنت میں جانے سے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا. صفائی کے مختلف طریقے، ایک تو یہ ہے کہ استغفار کریں، یعنی دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر و حشر، یہ سب جو ہے آپ کے کیا ہے گناہوں کو کم کرتے ہیں. یعنی جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو گناہ جو ہے کم ہوتے ہیں، گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. دنیا کی جتنی مشکلات، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، اذیتیں، ان سے بھی گناہ کم ہوتے ہیں. موت کی مشقت، انسان جب موت کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس سے بھی اس کے گناہ کم. اور پھر بھی اگر رہ جائے تو قبر کے اندر جو ہے وہ جو عذاب ہے اس سے ہوتی ہے. اور پھر بھی رہ جائے تو حشر کے اندر جو 50,000 سال کا اتنا بڑا دن ہے وہ خود بذات ایک عذاب ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی آدمی اتنا گناہ گار ہے کہ اس کے گناہ رہتے ہیں، پھر اسے جہنم میں جانا پڑے. اور بشرط یہ کہ وہ ایماندار ہو، یعنی اس میں شرک اور کفر نہ ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ اسے جہنم سے چھٹکارا ملے گا. لیکن اگر وہ کفر شرک میں سے کسی میں مبتلا تھا، پھر اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. وہ یاد رکھیے، صفائی کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ استغفار ہے. تو استغفار کیا ہے؟ صفائی کا آسان طریقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے. اندازہ کیجئے، آپ معصوم ہوئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی بشارت دی ہوئی، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ 100 بار استغفار کریں. نوٹ، اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب، لیکن یہ یاد رکھیں کفر اور شرک کو نہیں معاف. تو دعا کریں، اے اللہ میرے گناہ معاف کر، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور مجھے جو ہے وہ جنت میں داخل فرما. علم اس حصے کو ایک خوبصورت سی دعا ہے. تو اس دعا کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ پکڑا اور قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھاتے ہوئے انہیں وصیت کی کہ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، یعنی اس کو پڑھتے رہنا. وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی آسان ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. چھوٹی سی دعا ہے، مختصر سے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی. سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑو. تو آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہم، اے اللہ، یہ ایک مخصوص لفظ ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جائے. اور دوسری بات ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں. جیسے لفظ اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اور اسی طرح اللہم جو ہے یہ
اللہ کے پکارنے کے لیے اور صرف اللہ سے اس کو پکارو. اللہ اے اللہ. آئین دو لفظ ہیں. آئین نی. آئین مدد فرما. نی میری. آئین نی مدد فرمانے. اللہ پر یہ ہم نے پڑھا تھا نا. لی من فی بی اللہ. یہ اللہ وہ والا اللہ ہے. اللہ پر اس پہ ذکری کا تیرا ذکر کرنے پر. وہ شکری کا وا میں نے اور شکری کا تیرا شکر کرنے پر. وا اور حسن خوبصورت اچھی عبادت کا تیری عبادت کر. تین چیزیں ہیں. ذکر شکر اور عبادت. کون سی؟ حسن اچھی. تو وہ دعا ہے اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر کروں اور اچھی جو ہے تیری عبادت کروں. یہ دعا ہے. تو اللہ کے بعد ہے کہ آئینی کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں اور ذکر کا ایک اعلیٰ ذکر کا کے تین ٹکڑے. اعلیٰ ذکر اور کا. و شکر کا تین ٹکڑے. وا شکر اور کا. و حسن کے دو واو اور حسن. عبادت کے اب بھی دو عبادت اور کا. یہ جو کا ہے نا یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہم نے کہا کا کا ای نہ. یہ کا جو ہے یہ وہی کا ہے. آپ تو یہ جو اس کے میں نے ذکر کا آپ کا ذکر. شکر کا آپ کا شکر. عبادت کا آپ کا عبادت. پھر ہم نے تین فعل پڑھے تھے پچھلی کلاس میں. فعلتا آپ نے کیا. جعل نے بنایا. فتحتا آپ نے کھولا. یہ جو تا ہے یا کا ہے یہ سامنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تا اور کا ایک ہی معنی میں. آئین کے میں نے مدد کر. نی میری. آئین نی دو ٹکڑے میری مدد کا. اللہ ذکر کا تین ٹکڑے. اللہ پر ذکر یاد کا تیری اور تیری یاد پر. وہ شکر کا تین ٹکڑے. وا اور شکر کا تیری. وہ حسن دو عبادت دو لفظ. وا اور حسن. اور عبادت کا دو ٹکڑے. عبادت اور کا. حسن اچھی. عبادت کا تیری عبادت. مختلف احساسات ہیں. دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہم کب اس دنیا سے جائیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو. نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں. تو ذکر کیا ہے انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا بھولتا رہتا ہے. اس لیے دنیا بہت زیر و دے کر جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں نقصان نفع میں کاروبار میں انسان جو ہے ڈوبا رہتا ہے. شکر کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت پر اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا. یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا. اور اچھی عبادت سے کیا مراد ہے؟ مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچے ہوئے بغیر جو ہے احساس. کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. اچھی عبادت کرنا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند آ. تو اس دعا کے اندر یہ تین چیزیں ہیں. ذکر شکر اور اچھی عبادت. تو ذکر شکر عبادت جو ہے ہم نے یہ دعا بنی. اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں یا کرتی رہوں. اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے. اللہ اس حصے کو بھی آپ دہرا لیجیے. آئیے ثنا کی طرف. ثنا جو ہے آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ نماز کا حصہ ہے تو آئیے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. یعنی نماز شروع کرتے وقت سورۃ فاتح سے پہلے جو ہے ہم یہ جو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اسے ثنا کہتے ہیں. تو آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک. سبحانک کا دو لفظ. سبحانہ پاک کا تو. ابھی ہم نے دیکھا تھا عبادت کا شکر کا ذکر کا یہ کا کے معنی پہ آپ تو. سبحانہ کا پاک ہے تو. کون؟ اللہم. اللہم ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے. اس کے معنی ہے اللہ. وا بھی حمدی کا. جی اب آپ لوگ اس کے ٹکڑے کیجئے. وا بھی حمدی کا کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ جی وا بھی حمدی کا. چار ٹکڑے. گڈ.
کون کون سے؟ وا، بھی، ہم اور کا۔ تو وا کے معنی اور ہوتا ہے، بھی ہم نے پڑھا تھا ساتھ ہوتا ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کو، الحمد میں ہم نے پڑھا تھا کا کے معنی تیری، اور تعریف ہے تیرے لیے۔ یہاں بھی کے معنی لیے کے آئے ہیں، ویسے اس کے معنی ہم ساتھ کے پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ تبارک، واہ جو ہے تبارک، تبارک جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے، برکت کے لیے ہے وہ تبارک، اور برکت کے اسم کا، اسم کا دو ٹکڑے، اسم نام کو کہتے ہیں کا، تیرا، تیرا نام، و تعالی دو ٹکڑے، وا معنی اور تعالی بلند و بالا ہے، جدو کا، جدو کا تیری بزرگی، یہ بھی دو ٹکڑے، ولا الہ، وا معنی اور، لا معنی نہیں، الہ معنی معبود، تین ٹکڑے، غیر کا، غیر کا دو ٹکڑے، غیر اور کا تیرے نام۔ تو آئیے یہ دیکھیے ٹکڑے آپ کو میں نے بتا دیے، سبحانہ کے دو ٹکڑے ہوئے، وابی حمدی کے چار ٹکڑے ہوئے، تبارک کے دو ٹکڑے ہوئے، اس میں کا دو ٹکڑے، و تعالیٰ کے دو ٹکڑے، جدو کا ٹکڑے، ولا الہ کے تین، اور جو ہے غیر کا کے دو ٹکڑے ہوئے۔ تو سبحانہ کے معنی ہوتا ہے پاک، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کا کے معنی تو، سبحان اللہ پاک ہے تو اللہ۔ اللہم کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ، حرف ندا۔ وا بھی ہم دیکھا، یہ دیکھیے چار ٹکڑے جیسے آپ نے کہا، وا میں نے اور، بھی میں نے ساتھ یا جو لیے، حمد میں نے تعریف تیری، اور تیری تعریف کے ساتھ، یا اور تیری تعریف کے لیے۔ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا الحمد، تمام تعریفیں، تمام شکر، تو یہاں پہ یہ ہے حمد کے معنی ہے تعریف کے لیے ہے، ورنہ اس کے دو معنی ہے تعریف اور شکر، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں حمد اور دوسرے کو کہتے ہیں تسبیح۔ حمد کیا ہوتا ہے؟ خوبیوں کا بیان کرنا، اسے کہتے ہیں حمد۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کیا ہے؟ حمد ہے۔ تسبیح کیا ہوتا ہے؟ نقائص کی نفی، یعنی اللہ جو ہے بے نیاز ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نقائص۔ اسی طرح کہتے ہیں اللہ کو نیند نہیں آتی، تو اللہ کیا ہے؟ نیند سے بے نیاز ہے، تو یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ یعنی وہ الفاظ جو ہم اللہ کی تسبیح میں بیان کرتے ہیں وہ نقائص کی نفی ہے، اور جو تعریف میں بیان کرتے ہیں وہ حمد کی خوبیوں کا بیان حمد کہلاتا ہے، اور نقائص کی نفی کو جو ہے تسبیح کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ سبحانک اللہم جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، ظالم نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تصویر، اس نے مجھے جو بھی زندگی کا امتحان دیا وہ بالکل صحیح ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں، یہ مثبت رویہ کی بنیاد ہے، یعنی پازیٹیو ایٹیچیوڈ۔ وہ بھی ہم کر تعریف و شکر بھی دین کی ایک اہم عبادت ہے، جب تک سچی جو ہے وہ تعریف اور دل سے نہ کی جائے تو سچی تعریف اور شکر نہیں ہو سکتا۔ کامیاب شخصیت کا راز کیا ہے؟ مثبت رویہ رکھنا اور شکر کرنا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتر، ہم دن میں کم و بیش 32 بار جو ہے اسے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پازیٹیو ایٹیچیوڈ، کہ اللہ کی تعریف اور حمد کی جائے اور اس سے مثبت جو ہے سوچ ہے۔ تو سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تعریف ہے تیری، و تبارک، وا کے معنی اور، تبارک برکت والا ہے، یہ کہتے ہیں نا عید مبارک وغیرہ، وہ یہی تبارک ہے۔ جیسے اسم کا دو حصے، اسم نام کا تیرا، اسم کا تیرا نام، و تعالی دو ٹکڑے، وا معنی اور، تعالی معنی بلند و بالا، جدو کا دو ٹکڑے، جدو بزرگ، کا تیری، یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جد امجد، ابا و اجداد، یہ اسی جد سے جو ہے لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو اسباق اس سے کیا ملے؟ تیری بزرگی یا تیری میجسٹی سب سے بلند ہے، کوئی دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران یا بادشاہ ہو تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک، وا معنی اور، لا نہیں، الہ کوئی معبود، اور نہیں ہے کوئی معبود، کیا؟ غیر کا سوائے تیرے، غیر کے معنی یہ ہے سوائے کا تیرے، یعنی تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزار، ورنہ نجات ہی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔
شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے والا. تو یہ تھی آج کی دعا جو ہم جو ہے درود کے بعد پڑھتے ہیں. یہ مصنون دعاؤں میں سے ہے، قرآن کے الفاظ سے ہے. دوسری جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن میں آئیں گی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربی جانی. لیکن یہ جو دعا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی، تو اس حساب سے یہ ایک خصوصی دعا ہے. ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں فی دنیا میں حسنۃ بلائی وفی الآخرۃ آخرت میں حسنۃ بلائی وقنا اور بچا ہمیں عذاب سے النار آگ کے. اب آپ میں سے کوئی سے ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھ دے. جی کون پڑھنا چاہتا ہے پڑھنے؟ جی افشا پڑھیے. ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنتوں بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتن بھلائی، وقینا اور بچا ہمیں، عذاب سے، النار آگ کے. تو اگلی بھی پڑھ لیجئے. اللہم اے اللہ، انی مدد فرما میری، اللہ ذکر کا تیری یاد کرنے پر، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی عبادت کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یہ ثنا بھی پڑھ لیجئے. سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدے کا اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے جد کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیر کا تیرے سوا. جزاک اللہ خیر سسٹر. تو آئیے پہلا حصہ مکمل ہوا. اب ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 10 آؤ قرآن سمجھی آسان طریقے سے حصہ تو ہم گرامر کلاس میں خوش آمدید. آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ فعل ماضی میں 4 جو افعال نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ جو ہے وہ اس کے ٹیبل جو ہے وہ سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس کے ساتھ مل کر گرامر سیکھیں، تب یہ آسان ہے. ہم نے یہ دیکھا الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. انگلش میں اسپیچ آف پارٹ 8 ہوتے ہیں، لیکن عربی میں 3. اسم کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتاب، مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے، اگر الف لام نہ ہو آخر میں 2 پیش، یا 2 پیش نہ ہو تو 2 زبر، اور یہ بھی نہ ہو تو 2 سے. اور اگر وہ جمع کا لفظ ہو تو اس کے آخر میں معمول یا پھر جو ہے یانون یا پھر الف تابع سے کوئی علامت ہے تو اسے اسم ہے. دوسرا کلمہ یا لفظ کیا ہوتا ہے؟ اسے فعل کہتے ہیں. فعل کیا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا بتاتا ہے اور جس میں زمانہ بھی ہو. مثال کے طور پر فتح، اب آپ نے پڑھ لیا فتح اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے. یعملون آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، مضارع کا زمانہ ہے، آنے والا زمانہ. تیسرا کلمہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حرف. حرف کی 2 تعریفیں کی ہیں. ایسا کلمہ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے، یا پھر دوسرا یہ اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہیں وہ حرف ہیں. مثلا آپ نے اب تک 9 حرف پڑھے تھے، جس میں کیا تھا؟ لی، من، عن، بی، فی، علا، الا، ما، اندہ، یہ 9 حرف پڑھے تھے. لیکن ان میں جو آخری 2 ہیں ما اور اندہ، یہ حرف کے طور پہ تو استعمال ہوتے ہیں، اصل میں اسم. تو یہ ہم نے پڑھی تھی اب تک. تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں اسم کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہے ضمائر ہو، ہم، کا، ای، کن، نا کو جب جوڑا تو ہمیں یہ ٹیبل بنایا تھا. ربو اس کا رب، ربو اس کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کو آپ سب کا رب، ربو نا ہمارا رب،
रब्बुहा उसका, ये था इसम को हमने जोड़ा। अब हम देखते हैं हर्फ को जोड़ के, हर्फ को भी हमने जोड़ा था, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उसके लिए। यानी अब तक हमने ये देखा ये हु हुन का के साथ जो है इसम और हरफ को ले जोड़ा। अब एक तीसरी चीज हमारी शुरू होगी है, वो है फेल। फेल क्या होता है? अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, कम से कम 3 हरूफ होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी। मसलन फा एंड लाम जो है 3 हरफ हैं, मिलते तो इससे फाला का एक फेल बनता है। फा ता हा 3 हरफ है, जब आपस में मिल जाए जुड़ जाए तो उसका माने होती है फा ता हा। वात रा बा ये जो है 3 हरफ है, ये जुड़ेंगे तो दराबा का फेल बन जाएगा। नून स्वाद रा 3 हरफ है, ये जुड़ेंगे तो नसर का। इसका मतलब 3 हरफ अरबी के कोई आपस में मिले तो उनसे एक फेल बने। तो फेल होता क्या है? एक तो माजी होता है, जो हम उर्दू में जाते हैं फेल माजी, जो हो गया, मुकम्मल, काम खत्म हो गया, गुजर गया, परफेक्ट। एक होता है फेल मुदारे, ये सिर्फ अरबी जबान में होता है, दुनिया की और किसी जबान में। मुदारे का जो लफ्ज है, ये अरबी जबान में एक खास जमाने को कहते हैं, इसके 3 मायने होते हैं, याद रखिए। जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। वैसे जब मैं कहता हूँ फाला, इसके मानी है उसने किया, ये तो मुकम्मल हो गया, ये है पास मास। जब आप मुदारे पढ़ेंगे, फाला का मुदारे होता है यफअलु। जब यफअलु को तर्जुमा करेंगे तो उसके 3 तर्जुमे होंगे। यफअलु वो करता है, वो कर रहा है, वो करेगा। 3 मायने हैं। इंशाल्लाह जब ये हम मुदारे शुरू करेंगे तो वहां हम इसके मायने देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए, फेल मुदारे एक ऐसा फेल है जो सिर्फ अरबी जबान में होता है, और इसके अंदर जो है हाल और मुस्तकबिल दोनों के मायने होते हैं। हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस। यानी ये मुकम्मल नहीं हुआ, ये चल रहा है, माजी में तो मुकम्मल हो गया था, क्या मुदारे में काम है। तीसरा जमाना जो होता है उसे कहते हैं फील अमल, हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्पेरेटिव। हुक्म जो है छोटों को दिया जाता है, गुजारिश बड़ों से की जाती है। मसलन अगर आपके सामने कोई छोटा है बच्चा है, आप उसे कहते हैं बैठो, तो ये क्या हुक्म। लेकिन अगर कोई बड़ा है तो आप उसे कहते हैं प्लीज बैठ जाइए, ये क्या रिक्वेस्ट होती है। ये रिक्वेस्ट या ऑर्डर जो है इसको फेल अमल। तो आइए, हमने फेल माजी शुरू किया था जिसके मानी है जो हो गया, परफेक्ट टेंस, गुजर गया। और हमने जो है ये 3 हरफ देखे थे, फा एंड ला से, फाला उसने किया। फिर हमने क्या किया, इस फा एंड लाम के साथ जो है वाओ अलिफ को जोड़ा, तो क्या लफ्ज बना भाई? फा एंड लाम के साथ वाओ अलिफ जोड़े तो क्या लफ्ज बनेगा? फालून, उन सब ने किया। फिर हमने इसी फा एंड लाम के साथ जो है ता जबर को जोड़ा, तो ये क्या लफ्ज बनेगा? फअलता। फाल, फालता, फालता आपने किया। और फा एंड लाम के साथ हमने फिर ता पेश को जोड़ा तो क्या लफ्ज बना था? फाल, फालतू फाल। फअलतु। फिर फा एंड लाम के साथ हमने तुम का लफ्ज जोड़ा तो ये बना फालतू। क्या आप सबने किया? फालतुम क्या सबने किया? फिर हमने नून को जोड़ा तो बना फालना, फअलना। सबने किया। फिर फाइल नाम के साथ हमने ता साकिन लगाया तो बना फालत उस्मान। ये फअलना। टेबल हमने पिछली दफा बनाना सीखा था। फिर इसके साथ हमने 2 टेबल और भी सीखे थे, वो क्या था? इसी जो है फा एंड लाम की जगह अगर मैं जीम एंड लाम लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? जाला, उसने बनाया। और जीम एंड लाम के साथ वाव अलिफ लगा दूं तो क्या होगा? जालू, उन सब ने बनाया। और अगर ता लगा दूं जीम एंड लाम के साथ तो क्या लफ्ज बनेगा? फअलत। जालता, बनाया। जालत नहीं बनेगा क्योंकि ता पे जबर हम लगा रहे हैं। जालता, आपने या तूने बनाया। अगर ता पेश वाला लगा दूं जीम एंड लाम के साथ तो क्या लफ्ज बनेगा? जालतु। जालतू,
میں نے بنایا. تو نے بنایا. اور اگر تم کا لفظ لگا دوں تو کیا بنے گا؟ جعلتم. تم سب نے کیا، جعلتم سب نے آپ بنایا. نے بنایا. اور اگر نہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ جعلنا. جعلنا. اور اگر آٹھ ساکن لگائیں ہم گے نے تو یہ بنایا. لکھنا جعلت اس موضوع جعلت. سے. پھر ہم نے ایک اور فعل بھی پڑھا. ہم نے 3 فعل پڑھے تھے اس سے. ایک فعلا، جعلا، اور تیسرا کون سا تھا وہ آپ بتائیے. 3 فعل پڑھے تھے. فتحت. فتح. فتح کے معنی ہے یہ دیکھیے، فتح اس نے کیا. اب یہ جو فتح ہے اس کے ساتھ واو الف جب لگائیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ فتح. فتح سے فتح واو الف فتح. لگا دیا، تم سب نے کھولا. اب اگر فتح فاتح کے ساتھ تا زبر لگا دو تو کیا لفظ بنے گا؟ فتح. 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 فتحت. فتح. یعنی فتحت. اگر اس کے ساتھ پیش لگا دوں تو کیا بنے گا؟ فتحت. فتح. فتحات. فتح. فتح. یعنی کو اگر تم لگا دیں تو کیا ہوگا؟ فتحتم. فتح. تم. فتح. فتحاتم. فتح نہیں ہوگا. فتح فا پہ زبر ہے، تا پہ زبر ہے، آگے جو ہے جزم ہے، تا کو جیم سے وہ جو ہے ہا سے ملا دیں گے. فتح. فتح آنا کے ساتھ لگائیں گے تو فتح. فتح. تو یہ فتحت. 3 ٹیبل آپ نے پچھلی دفعہ کیے تھے. کون سے تھے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. پھر ہم نے جالا سے بھی یہی ٹیبل بنایا. جالا، جالو، جعلتا، جعل، جعلتم، جعل. پھر فتح سے بنایا. اب یہ غور سے سنیے گا. فتح واو الف لگایا فتح، تا زبر لگایا فتح، تا فتح. فتح، فتح، فتح. یہ تو تھی دہرائی. یہ آپ کی ریویژن کی کلاس ہوگی. اب چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف. تو یہ ہمارا بیس ٹیبل ہے، اسے ہم ساتھ لے کے چلتے ہوتے ہیں. یہ ہر کلاس میں تقریباً نظر آئے گا. اب آگے فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس موضوع سے. پھر ہم نے کچھ سوال جواب بھی کیے تھے. حل فعلا کیا اس نے کیا، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ نان فعلا. نام فعلا جی ہاں اس نے کیا. حل فعلو کیا ان سب نے کیا، تو آپ نے کیا کہا تھا جواب میں؟ نام فعلو. نام فعل. اور جب ہم نے کہا تھا حل فعلتا تو اس کا جواب آپ نے کچھ اور دیا تھا، یہی نہیں تھا. کیا جواب تھا؟ حل فالتو. فعلت، تا کی جگہ ہم نے تو لگا دیا تھا. تو جب ہم لگا نے دیا. پوچھا آپ نے کیا تو آپ نے کہا ہاں میں نے کیا، نام فعلتو. اور جب ہم نے کہا حل فعلتو کیا تم سب نے کیا، تو اس کا جواب بھی مختلف تھا. کیا جواب تھا؟ نام فعلنا. نام فعلنا. کیا تم سب نے کیا، تو آپ نے کہا جی ہاں ہم سب نے کیا. تو یہ جو ہے ہم نے کیا. آج کا جو دوسرا سیٹ ہم نے پڑھنا ہے، پہلے سیٹ میں یہ 3 فعل ہے. کون سا؟ فعلا، جعلا، فتح. اسے یاد رکھیں. آج ہم دوسرا سیٹ پڑھیں، اس میں 4 افعال ہے. پہلے کا نام ہے نصرہ. نصر کے معنی ہے اس نے مدد کی. دوسرا ہے خلقہ، اس نے پیدا کیا. تیسرا ہے عبادہ، اس نے عبادت کی. چوتھا ہے ذکرہ، اس نے یاد. آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں مدد کی اس نے، پیدا کیا اس نے، عبادت کی اس نے، یاد کیا اس نے. لیکن ہماری آسانی اسی میں ہے کہ اس نے مدد کی، اس نے پیدا کیا، اس نے عبادت کی. اس نے کیوں؟ پہلے جو ہم نے 3 سیکھے تھے وہ اسی طرح تھے. فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا، فتح اس نے کھولا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں سارے افعال ایک وزن پہ ہم لے آئیں، تو اس لیے وہ الفاظ ہم دہراتے ہیں. تو آئیے ہم نے یہ فعل بنایا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب اس کا فارمولا کیا؟ فارمولا یہ ہے کہ اگر یہ ہم فعلا کے ساتھ واو الف تا تو تم نہ لگائیں تو یہ سارے سیکھے بنتے. اب ہمارے پاس ایک فعل آ گیا نصرہ. اب یہ جو نصرہ ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ واو نون لگایا. نصرہ سے کیوں آیا؟
नसर हो गया, नसरा उसने मदद की, नसरू उसने मदद। अब नसरा के साथ ता जबर लगाएं तो क्या लफ्ज बनेगा? सरता, नसरता। और अगर जो है ता पेश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नसर। नसरतु, नसरता आपने मदद की, नसर तू मैंने तू, मदद की। और जमा के लिए तुम लगाते हैं, हमें पता है, नसर तुम आप सबने मदद की, नसर हम। हसना हम सब ने मदद की। टेबल जो है हमारे पास आ गया, आप लोग सब मिलकर मुझे करा दीजिए। जी हाँ, पहला सीधा क्या है, पहला क्या लफ्ज है? नसरना, नसारा नसरू, उसने मदद की, नसरत, नसारा उसने मदद की। मदद अगला की। सीधा क्या है? नसरू, नसारू उन सब ने उन मदद सब की। ने मदद की, नसरत, अगला सीधा क्या होगा? आपने मदद की। नसरत ने, नसारा नसरता। न- आपको रा के नसरतु, साथ जज्म के साथ मिला नसरता, रहे हैं, नसरता आपने मदद की। नसरता, नसरतु, नसरता आपने मैंने आगे मदद क्या मदद होगा? की। नसर नसरतुम, आप मैंने सब ने मदद मदद की। की। नसरना, हम सरना सब ने ने मदद की। मदद की। और ये होता है नसरत उस औरत ने मदद की। ये हमारा नसरत, नसरा का टेबल उस हो गया। औरत ने मदद। आइए अब इसी तरह हम खलाका का टेबल बनाएंगे। खलाका उसने पैदा किया, जमा के लिए क्या है, वाव नून लगाएंगे, क्या होगा? खलाकू, उसने पैदा किया। अब खलाकू, अगला है खलक के साथ ता जबर लगानी है, तो कैसे लगेगा? खलकत, खलकता, खलकतनी, खलकता। लाम को काफ के साथ जोड़ दे। खलकता, खलकता खलकता, खलकतू, आपने पैदा किया, खलक तुम्हें। अब तुमको जोड़िए, खलक, खलक के साथ तुम जोड़े तो क्या होगा? खलक खलक तुम, 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 खलक तुम, खलकना। और इसके लिए खलकना, होगा खलकत उस्मान, खलकना खलकत, नहीं, उस खलकत औरत, उस्मान ने। खलकत, तो ये हमारा टेबल है। खलका उसने पैदा किया, खलकू उसने पैदा किया, खलक आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया, खलकत उस मोहनस ने पैदा किया। इसी तरह हम आगे, हमने पहले क्या बनाया? नसरा का बनाया, खलका। अब हम एक और बनाते हैं, जकरा। जकरा उसने याद किया, वाव अलिफ लगा के जमा, जकरू उन सब। अब जकरू, आपने उन ताज सब ने जबर की लगानी है, तो क्या होगा? क्या होगा? जकरू, जकरता, जकरू, जकरता तूने याद किया, जिक्र किया, जकर जकरता तूने। अब तुम आपने लगाइए, जिक्र किया, जकतू, जकर तू, मैंने जिक्र जकर किया, तू हमने जिक्र किया, जकर ना जकत, हमने, हम सब ने जिक्र किया, जकरत उस औरत ने किया। तो ये देखिए, जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतू, जकरना, जकर। चौथा, हमने चार आज पूरे कर दिए। नसारा भी हो गया, फलाका भी हो गया, जकरा भी हो गया, एक होता है आबादा। आइए उसे करते हैं। आबादा उसने इबादत की, वाव लगाए, आबादू सब। अबदू, आबादा, आबादू। अब अबदू, ता जबर लगाना है तो कैसे बनेगा? अबत्ता, अबदता, अबत्ता तूने या आपने मत इबादत की, अबत तू मैंने इबादत की। और जब तुम अबदू, लगाएंगे, अबत तुम सब अबदतुम, ने इबादना, हम सब ने अबदना, इबादत, अबादत उस वक्त। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल है, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है, जब अबदत में देखिए दाल के ऊपर जो है जज्म है और ता के ऊपर है शद। जब जज्म और शद इकट्ठे आए तो जिस हरफ पे जज्म होती है उसको नहीं बोलते। अभी गौर से सुनिएगा मैं कैसे इसे अदा करता हूँ। अबत्ता, मैंने बा को ता के साथ जोड़ दिया, दाल की आवाज ही नहीं आई। अबत्ता, अबत्तुम, अबत्तुम। लेकिन जब मैं आया अगले हरफ पे, वहां पे शद नहीं है, ना के ऊपर शद नहीं है, तो मैंने कहा अबदना। देखिए पहले को मैंने कहा अबादा, दाल की आवाज, अबादू दाल की आवाज। आगे जो है वो जज्म और शद वाला मसला हुआ, तो मैंने कहा अबत्ता, दाल की कोई आवाज, अबत्तु दाल की कोई आवाज, अबत्तुम दाल की कोई आवाज। अगले में देखें वहां शद नहीं है, मैंने कहा अबदना, और यहाँ का अबादत। बाकी सब सिरों में ये जो शुरू के दो
اور آخری کے دو ہیں، ان میں جو ہے دال کی آواز ہے، درمیان کے ان کے جو ہے ابتا ابتو ابتو میں دال کی آواز نہیں ہے. یہ کلیہ ہے. کلیہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے. کیا ہے کہ اگر پہلے لفظ پہ جزم ہو، سکون ہو، اور اس سے اگلے والے پہ شد ہو، تو سکون والے لفظ کو نہیں پڑھتے، اس سے پہلے والے لفظ کو جو ہے شد والے کے ساتھ جوڑ دیتے. ابتا، ابتو، ابدتو، یعنی با کو میں تا کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، دال کی آواز نہیں لے رہا. صرف ان تین میں. ابدا میں دال کی آواز، ابدو میں دال کی آواز، ابدنا میں دال کی آواز، ابدت میں دال کی آواز. لیکن یہ جو درمیان کے آپ کا صیغہ ہے ابتا، میرا صیغہ ہے ابدتو، اور آپ سب کا صیغہ ابدتم. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی تھی پوچھ لے، میں دہرا دوں گا. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی آ گئی ہے. ابد تم میں دال کی آواز نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں آ رہی؟ آ رہی دال جی. کے اوپر سکون ہے اور اس کے شد بعد ہے. شد ہے. اگر شد اور یہ سکون اکٹھے اس طرح آئے تو جس حرف کے سکون ہوگا اسے ہم نہیں بولیں گے، لکھیں گے، بولیں گے. تو آئیے چلتے ہیں، آپ کے چاروں جو ہے ٹیبل ہو گیا. دیکھتے ہیں. حل نصرہ، کیا اس نے مدد کی؟ تو کیا نام کہیں گے؟ نصرہ، نام نام نصرہ، نم نصر، جی ہاں، اس نے مدد. حل نصرو، کیا ان سب نے مدد کی؟ نام کیا نصرو، کہیں گے؟ نام نصر، نام نصرو، نم نصر. حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ نام نام نصر تو، نصر تو، نام نم نصر نصر، تم، ہاں میں نے مدد کی. حل نصر تم، نام نصر نا، ناصر، نام نصر. گڈ. اب دیکھیے حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ نام نام خلقا، نام خلقہ. لیکن پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا. تو اس لیے ہم یہاں نام نہیں کہیں گے، ہم یہاں انکار کے لیے ایک لفظ لائیں گے. عربی میں ہوتا ہے ما. ما. ما خلق. حل خلق کا، کیا اس نے پیدا کیا؟ کسی نے کچھ نہیں پیدا کیا، اللہ پیدا کرتا. تو ہم کہیں گے ما خلق، اس نے کچھ نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا؟ تو کیا کہیں گے؟ ما ما خلقو، خلق، تو سب نے، کسی نے کچھ نہیں پیدا. حل خلقتا، کیا آپ نے کچھ پیدا کیا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ما خلقتو، ما خلقتو، میں نے کچھ نہیں پیدا کیا. حل خلقتم، کیا آپ سب نے کچھ پیدا کیا؟ ما خلقتم، ما نہیں، خلقنا، تم ما کا خلقنا، جواب سوری، نشان کے ساتھ آئے گا. ما ما خلقنا، ہم نے خلقنا. کیوں؟ یہ آپ سے اردو میں بھی اگر میں پوچھوں کیا آپ سب نے کچھ پیدا کیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے آپ سب نے کچھ نہیں پیدا کیا، آپ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں پیدا کیا. یعنی میں آپ سے جب بھی تم کے بارے میں سوال کروں گا آپ مجھے اپنی طرف سے جواب دیں گے. تو یہی عربی. ایک لفظ ہے زیدن، اس پہ کیا ہے؟ دو پیش ہے. اسے پہچان لیجئے. یہ بہت ہی اہم بات آج جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، یہ آپ کو بہت مدد دے گی قرآن کے سمجھ میں. زیدن، دو پیش والا لفظ. کیا ہے جی؟ دو پیش والا. دو پیش. یہ اس کی اصل ہے. کیا ہے؟ اصل حالت ہے. اسے کہتے ہیں ڈوور، کام کرنے والا. سبجیکٹ، فائل. اردو میں کہتے ہیں فائل، عربی میں کہتے ہیں فائل، انگریزی میں کہتے ہیں سبجیکٹ اور ڈوور. سبجیکٹ. اور جب اس کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں نا، زیدن سے زیدن ہو گیا، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. کیا ہے جی؟ بدلی ہوئی حالت. اس بدلی ہوئی حالت کو کہتے ہیں مفعولی حالت. مفعولی کا حالت کا مطلب ہے جس پہ کام کا اثر ہو رہا ہے. قرآن میں ہم جو ہے اسما کو ان دو پیش، دو زبر یا ایک زبر ایک پیش سے جو ہے فرق کرتے ہیں. جس پہ دو پیش ایک پیش آ رہا ہے وہ فاعل، کام کرنے والا ہوتا ہے، اور جس پہ دو زبر یا ایک زبر آتے ہیں وہ مفعول ہوتا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. مثلا اسلم نے اکرم کو مارا. اب مارنے والا کون ہے جی اس میں؟ اسلم، اسلم ہے. اور مار کھانے والا جس کو مار پڑی، مار کا اثر ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ اکرم. تو اکرم کیا؟ وہ مفعول ہے جس پہ مار کا اثر ہو رہا ہے، اور مارنے والا کون ہے؟ اسلم. تو یہ جو اسلم ہے اس کو ہم کہیں گے عربی میں لمن، اس پہ دو پیش لائیں گے. اور جو ہے اکرم جو ہے جسے مار پڑی اس پہ کیا کہیں گے؟ اکرمن، اس پہ دو زبر لے آئیں گے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ
کام کرنے والا کون ہے؟ جس پہ کام کا شرط کون ہو رہا ہے اس کو مفعول کرتا ہے۔ تو آئیے یہ کنسپٹ ذہن میں رکھیے، کیونکہ آج میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے۔ ایک اور لفظ یہ شیء، دو پیش آیا، اصلی حالت ہے، سبجیکٹ ہے، ڈوئر ہے، فاعل ہے، اور اگر اس پہ دو زبر آ جائیں تو اب یہ کیا ہوگا؟ بدلی ہوئی حالت ہے، مفعولی حالت۔ جب یہ دو پیش دو زبر کے ساتھ قرآن میں آئے گا شیء، تو اس کا مطلب ہے شے کسی چیز پہ اثر کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، اور یہ شیء مطلب شے کے اوپر کوئی چیز جو ہے عمل کر رہی ہے۔ جیسے اسلم اور اکرم کا قصہ تھا، یہ اسی طرح دو چیزیں بن جائیں۔ تو ہر وہ لفظ جو پیش کے ساتھ دو پیش کے ساتھ آئے گا وہ فاعل مفعولی حالت میں، فاعلی حالت میں ہوگا، رفع کیا، اور جب وہ دو زبر دو زیر کیا ہوگا تو مفعولی جس کی اثر ہوگا۔ تو اب آپ آئیے آپ کو جملہ دکھا، حل نصرا زیدن، اس کو دو طرح کہتے ہیں، اگر رکے تو الف کی آواز زائدہ اور زیدہ، دو زبر آ رہے نا۔ اب یہاں پہ حل نصرا، کیا اس نے زائد مدد کی زیدن، زید کی، اس میں فاعل کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے بھائی؟ نام نصر نصرا کے اندر وہ، نصرا اس نے، یہ جو وہ اس ہے نا وہ جو ہے فاعل ہے، اور مدد کس کی ہو رہی ہے؟ زائد کی کیسے پتہ چلا اس کی مدد ہو رہی ہے؟ دو زبر نے بتایا، دو زبر زور ہے زبر نے بتایا مدد کرنے کا اثر کس میں ہو رہا ہے؟ زید پہ ہو رہا ہے جس کی مدد ہو رہی ہے۔ اس دو زبر نے ہمیں بتا دیا کہ اس جملے میں زید جو ہے مدد کرنے والا نہیں ہے، زید کی مدد ہو رہی ہے، کرنے والا کہیں اور ہے، وہ یہاں پہ ظاہر نہیں، وہ نصرہ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگلا جملہ اس کا معنی ہوا نام نصرہ زید، جی ہاں اس نے جو ہے زید کی مدد، حل نصرو زید یا زیدن، کیا انہوں نے زید کی مدد کی؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نام نام نصرو نصرو زید، روح زائدہ جی ہاں انہوں نے زید کی مدد کی۔ اس جملے میں ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کس کی مدد ہو رہی ہے؟ زائد کی تو زید کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول یہ مفعولی حالت ہے، مفعول ہے جس پہ اثر ہو رہا ہے، اور مدد کرنے والے کون ہیں یہاں؟ نصرہ نصرو، جو مدد جو کر رہے نظر ہیں نہیں وہ۔ آ رہا اچھا اب ہے حل نصرتا زید، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نام نصرتو زائد نصر تو نہیں ہوتا ہے، نصر تو، نصر تو، نصرتو نصر تو زید۔ نصرتو جی ہاں، اب اس جملے میں مجھے بتائیے مدد کرنے والا کون ہے؟ نصرتو میں تو ہوں ہے، کیوں؟ تو ہے، تو کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ فلسفہ سمجھایا تھا کہ ایک فاعل کے اوپر یا تو دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگا۔ یہاں نصرتو میں یہ جو ہے تو کے اوپر جو پیش آ رہا ہے پیش آ رہا یہ، اور ویسے بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل کی شکل میں ہے، ہے اور کس کی مدد ہو رہی ہے؟ زائد کی کیسے پتہ چلا اس کی مدد ہو رہی ہے؟ زبر دو زبر دو زبر زور زبر سے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ مفعول ہے جس پہ اثر ہو رہا ہے۔ اچھا حل نصرتم زیدہ، تو اب کیا جواب دیں گے آپ مجھے؟ پہلے تو جواب دیجیے۔ نام نصرنا نصرنا زائدہ ہے، زائد تو یہ نصرنا میں جو نا ہے نا یہ مدد کرنے والا یعنی ہم، اور کس کی ہم مدد ہو رہی؟ زیدن، جو دو زبر۔ زائد تو آئیے اس بچے کو لے کے چلیں، حل خلق شیء، کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ کسی نے نہیں پیدا کیا۔ ہم نام کہیں گے ما خلق ما شیء، خلق شیء نام نہیں کہیں گے، ما، صرف ما اللہ خلق پیدا۔ حل خلق شیء، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق، ما خلق کچھ نہیں پیدا۔ شیء اب یہاں پہ دیکھیں شیء کیا ہے؟ دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، شیء اور شیء، تو کیا دو زبر کے ساتھ مفعولی، یہ کام کرنے والا خلقہ ہے، خلقو کے اندر ہے کام کرنے والا، شیء میں نہیں ہے، شیء جو ہے مفعول ہے۔ حل خلقتا شیء ما خلقت شیء، یہاں پہ کیا ہے؟ شیء جو ہے مفعول کی حالت میں آ رہا ہے کیونکہ دو زبر ہمیں بتا۔ حل خلقتم شیء کیا ہوگا؟ ما خلقنا شیء۔ تو آئیے اب یہ جو ہے آج کا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نصرہ سے جب ہم نے باب بنایا، نصرہ اس نے مدد کی، پھر آگے ہم نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ واو الف جوڑ دیا، تو کیا لفظ بنا؟ نصرو
ان سب نے بنا. پھر اسی جو ہے نصرہ کے ساتھ ہم نے تا زبر جوڑی تو کیا بنا؟ نصر نصر تو تو یہ نصر تا تا زبر تا کے ساتھ ہے نصر تا. تا نصر تا نصر تا یعنی تو نے مدد کی، آپ نے مدد. اچھا اور جب مدد اس کے ساتھ پیش والا تا لگایا تو کیا بنا؟ نصر تو نصر تو، میں نے مدد کی. اور جب اسی کے ساتھ تم کا لگایا تو کیا بنا؟ نصر نصر تم تم سب نے مدد یا آپ نے مدد. اور جب ہم نے اس کے ساتھ نہ لگایا تھا تو کیا بنا تھا؟ نصر نا نہ سب ہم نے. سب اور نے جب اس کی سیکنڈ لگائی تھی تو کیا بنا؟ نصرت. نصرت پھر ہم نے ایک اور ٹیبل نصرت بھی کیا تھا اس طرح کے ساتھ. کسی کو یاد ہے اور کون سا ٹیبل آج کیا ہے؟ 4 ٹیبل کیے. ایک تو نصرت تھا، اور کون سا کیا تھا؟ فتح خلا. خل فتح کا خلق نہیں کیا تھا. فتح تو ہم نے ریویژن میں دہرایا تھا، یہ پچھلی کلاس کا تھا. آج ہم نے 4 پڑھے جس میں پہلا نصرہ تھا. دوسرا سیٹ ہے یہ 3 کا نصرہ کا بل. خلق خلا کے ساتھ بھی ہم یہی کریں خلق گے. بدا خلا کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ خلاقہ کے بعد واو والی سے خلاقو، تا زبر سے خلقتا، تا پیش کے ساتھ خلقتو، تم کے ساتھ خلقتم، نا کے ساتھ خلقنا، تا ساکن کے ساتھ خلق. پھر ہم نے ابدا کا ٹیبل کیا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی جوڑیں گے. ابدا کے ساتھ جوڑیے. ابدا سے ابدتا، ابدتم، ابدتم، ابدنا. پھر ہم نے زکرہ کا ٹیبل کیا. زکرہ کو بھی ان سے جوڑیے. زکرہ، زکرو، زکر، ذکر کرتم، کرنا. تو یہ آج ہم نے 4 جو ہے ماشاءاللہ کر لیے. پچھلی کلاس میں ہم نے 3 کیے تھے، فعلا، جالا، فتح. آج ہم نے 4 کیے، نصرہ، خلقہ، ابدا. اور ان سب میں ہم نے یہ چیزیں جوڑ دی. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے 1 یا 2 منٹ کے اندر ہم ساروں کو کریں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلا. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلنا. فتحا، فتح، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. خلقا، خلقو، خلقتو، خلقتم، خلقتا، خلقت. ابدا، ابدو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا، ابدت. ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت. آپ کو فعل پتا ہو اور یہ الفاظ یاد ہوں، وا، تا، تو، تم، نا، یا، آپ جوڑتے جائیے. آپ کے جو ہے ٹیبل بن گئے. ٹیبلوں میں اور کیا ہے؟ تو آئیے بونس پوائنٹ دیکھتے ہیں. یہ 4 آپ کو تا نظر آ رہی ہے. کوئی کسی کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی تا نظر آ رہی ہے 4؟ آ رہی ہیں. یہ جو ہے فعل کے آخر میں ہوتی ہے. اس سے فعل کی پہچان. جس حرف کے آخر میں تا زبر کے ساتھ آ رہی ہے، تا زیر کے ساتھ آ رہی ہے، تا پیش کے ساتھ آ رہی ہے، یا تا ساکن آ رہی ہے، سمجھ لیں وہ فعل ہے. یہ ماضی کی پہچان ہے. مثلا یہ دیکھیں، تا جو ہے زبر کے ساتھ جب آتی ہے اس کے معنی ہوتا ہے تو، مذکر کے لیے. فعلتا، جعلتا، فتحتا، نصرتا، خلقتا، ابدتا، اور کیا تھا؟ ذکرتا. اور جب تا زیر کے ساتھ ہی یہ مونس کی ہوتی ہے. یہ آپ کے اس QC1 میں نہیں ہے، صرف یاد رکھ لیجئے یہ مونس کی تا ہوتی ہے. جیسے فعلتی، جعلتی، فتحتی، خلقتی، ابدتی، نصرتی. یہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کو صرف اتنا پہچان لیں تاکہ قرآن میں جب میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ کہیں یہ تا زیر جی کہاں سے آ گئی. اس کے بعد ہے تا پیش. یہ جو ہے اپنے لیے ہوتا ہے. مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. میں یا میں نے، مذکر مؤنث. مثلا فعلت، جعلت، فتحت، نصرت، ذکرت، خلقت، ابدت. یہ آپ ماشاءاللہ 7 افعال پڑھ چکے ہیں. آپ کے پاس بڑا ذخیرہ ہے. تا ساکن مؤنث کے لیے، تا ساکن مؤنث کے لیے. مثلا فعل، فعلت، جعلت، فتحت، نصارت، ذکارت، عبادت، خلقت. یہ 7 افعال ہیں. ان کے ساتھ آپ ان کی پریکٹس کر لیجئے. اب آپ کا امتحان ہم لیتے ہیں. جی افونا، پہچانیے
अफौना फेल इसम हर्फ में से क्या है? फेल है, क्योंकि ना अभी हमने पढ़ा है, ना जो है फेल के अंदर जुड़ के आता है। अफौना माजी का आतैना, हाँ जी, क्या ख्याल है, फेल इसम हर्फ में से क्या हो सकता है? फेल फेल है, क्यों? ना नजर आ नो रहा है, ना ना ने हमें बता दिया ना सलन तुम, आपके इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल है, क्यों? तुम तुम इसके साथ लगाओगे, तुम है, तुम जो है, हाँ फाइल भी है, लेकिन तुमने बता दिया ये क्या है? फेल गलम है। तुम इसी फेल है तरह फतूबू, फतूबू को पहचानिए, इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल वाव यहाँ हम सबके साथ हमने वाव लगाया था, फालू जालू फता हु, इसी तरह नसारू जकरू वाव अलिफ लगा दी। ये जो है फता अहू फताबू, फताबू के साथ जो है वाव लगा, ये फेल है माजी का। अत्तवाब इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम मार्फा इसम है, क्यों? अलिफ लाम नजर आ रहा है, इसम की पहचान ये अलिफ लाम है, तो ये फेल नहीं हो सकता, हर्फ नहीं हो सकता, ये क्या है? इसम है। अर्रहीम इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम अलिफ लाम इसम है, क्यों? अलिफ लाम आ गया। अल-गमामा इसम फेल हर्फ में से क्या हो सकता है? बेशक इसम आपको मायने नहीं आते, इसम है, इसम अलिफ लाम लगा हुआ है, मार्फा है, और क्या है? वाहिद है, क्यों? जमा होता वाउन यानून आता, और मुजक्कर है, क्यों? मुअन्नस होता तो बोलता आता। अनजलना इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम इसम, क्यों? ना लगा हुआ, ना ने हमें फौरन बता दिया, ना ना का लगा हुआ टेबल ना आपने किया, फमीना जमीना फताना, उसी तरह अनजलना, ये अभी अफौना आतैना, ये अभी हमने पहचानी है। अच्छा, मा रज़कनाकुम, फेल जी हाँ, जी हाँ, अनजलना हमने नाजिल किया, फेल है, ना से हमने पहचाना कि ये माजी का फेल। मा रज़कनाकुम, अब इसके पहले तो टुकड़े कीजिए, मा अलहदा हो गया, हरफ है, कुम जो है अलहदा हो जाएगा क्योंकि जमीर होती है ये। अब जो है रज़कना, रज़कना इसम फेल हर्फ में से क्या लग रहा है? रज़कना फेल है, ना आ गया, ना को फेल ऐसे भी लिखा जाता है, लाजमी नहीं है कि अलिफ वाला डंडा साथ लिखा होगा तो ना होगा, ये अलिफ खड़ा जो लिखा होता है ये अलिफ ही होता है। रज़कना, अफौना, आतैना, अंजलना, रज़कना, फ़अलना, जअलना, सब में ना ने हमें बताया ये माजी के साथ। हाँ जी, उदखुलू, फेल उदखुलू फेल है, वाव अलिफ से पता चला, जमा फ़अलू जालू उदखुलू, इसी तरह फतूबू, ये अभी हम पढ़ते आए। अगला देखिए, हाजे ही इस फिल हर्फ में से क्या है जी? ये इम्तिहान होता है, आपका पढ़ा हुआ लफ्ज है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। हाजे, हाजा से हाजे पढ़ा हुआ है ना। इसम फेल हर्फ में से क्या जी? इसमें इशारा, इशारा आपने पढ़ा था, हाजा हाउलाए, हाजे ही हाउलाए, जालिका उलाइका, तिलका उलाइका, ये सारे इसमें इशारा है। इसमें इशारा का मतलब है इसम है, ये क्या है? इसम है, हाजे ही ये मुअन्नस का इशारा था, नजीर का। ज़लमू इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल क्यों? वाव अलिफ ने आपको बता दिया, ये जालू फाइलू की तरह ज़लम है। हुआ खैरुन, इसके पहले तो टुकड़े कीजिए, हुआ कौन से हैं? खैर हुआ और खैर खैर दो टुकड़े हैं, हुआ क्या है? दो इसम है, फिर हर्फ है, क्या है? हुआ इसम है और खैरुन भी हुआ इसम है। इसम है, क्यों? हुआ हुम अंता आना अंतुम नानू, ये सब जमायर है, और सारे जमायर हमने आपको बताया ये इसम है। खैरुन के बारे में क्या ख्याल है? इसम फेल हर्फ में से क्या हो सकता है? फेल है इसम में फेल, वेरी इसम गुड, जिसने कहा भाई इसको तो आज जो है ना वो कप मिलना चाहिए जो हमने इधर रखा हुआ है। और ये और खैरुन फाइल है क्योंकि इसके ऊपर फाइल है, कैसे है क्योंकि बीबी? इसके ऊपर दो पेश नजर आ रहे हैं, दो पेश जो है इसम की निशानी होती है। इसम इसम वो होता है जिसके शुरू में या तो अलिफ लाम आए या आखिर में दो पेश आए या दो जबर आए या दो जर आए, वो क्या होता है? इसम होता है। हम यहाँ जो है फाइल मफूल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं आया ये इसम फेल इसम हर्फ में से क्या है। आपने कहा ये फेल है, अब आप इसे साबित कीजिए कि ये इस तरह फेल है। जैसे मैंने आपको
ثابت کیا کہ اسم کے نشانی 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوتے ہیں. اب آپ ثابت کیجئے کہ یہ فعل ہے. کیسے فعل ہے؟ 2 پیش نہیں نظر آئے تو آنکھیں بند کر کے یہ جی اسم ہے. اسم ہے. کیوں؟ اس پہ 2 پیش جی جی نظر آ رہے ہیں. جی جی اسم ہے اسم. جی اچھا. اسم. اب آگے چلیے. آگے جو ہے ہمارے پاس ہے آمنو. اس کے بارے میں بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ آمنو فعلو فتحو اس کے فتحو اس کے طرح جو ہے ظلمو آمنو وعملا. ہاں یہ آیا نا. اس کے پہلے تو ٹکڑے کریں. جی وعملا. وعمل وا حرف ہے آم. اور عاملہ کے کیا معنی؟ معنی نہیں. یہ بتائیے اسم فعل حرف میں ہے. ہم فعل. فاعل مفعول پوچھ ہی نہیں رہے. ہم تو پوچھ رہے ہیں فعل اسم اور حرف میں سے کیا، کیونکہ عربی میں یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں. کوئی بھی لفظ یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف. ابھی آپ بتائیے یہ کیا عاملہ فعل حرف فعل ہے. یاد رکھیں فعل ماضی کا 3 حرفی ہے. اس کے پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر ہوگا، آخری حرف پہ ہمیشہ زبر ہوگا، درمیان پہ زبر زیر پیش میں سے کوئی. یہاں پہ یہ زیر آ رہا ہے وہ عاملہ. یہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہ والے فعل عاملہ. تو عاملہ کیا ہے؟ فعل ہے 3 حرفی اور اس کے پہلے اور آخری حرکت سے ہمیں پہ. کلام اللہ ہے. 2 ٹکڑے کیجیے. کلام اور اللہ. اللہ جو ہے وہ تو اس میں جلالہ ہو گیا. کلام آپ کے خیال میں کیا اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ فعل فعل. کیوں؟ 3 حرفی ہے. پہلے حرف پہ زبر آئی، آخری پہ زبر آئی، درمیان والے پہ زبر زیر پیش کچھ بھی. کلام کلام کیا یعنی فعل ہے. ویری گڈ ایکسلنٹ. کتبت اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل لیڈی کے لیے. جی آپ کو 4 تا میں نے بتا دی. تا زبر کے ساتھ آئے، تا زیر کے ساتھ آئے، تا پیش کے ساتھ آئے یا تا ساکن آئے، وہ جو ہے فعل کی نشانی ہوتی ہے اور فعل ماضی کی نشانی ہوتی ہے. تو کتبت یہ تا ساکن آ رہی ہے تو تا کو ہٹا دیں تو 3 حرفی، تینوں پہ زبر، فعل کی نشانی. پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر، درمیانے پہ زبر پیش زیر کچھ بھی ہے. تو یہ کتبہ جو ہے فعل ہے اور تاج ہے ساکن. کسبہ. ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل کیوں؟ 3 حرفی، تینوں پہ زبر آ رہا ہے. اور فعل کی کیا نشانی ہے 3 حرفی کی؟ پہلے پہ ہمیشہ زبر ہوگا، آخری پہ ہمیشہ زبر ہوگا، درمیان والے پہ زبر زیر پہ جو مرضی ہے. تو یہاں جو ہے یہ زبر آ گیا تو کیا ہوگا؟ فعل ہے 3. وحفظت. وا کو علیحدہ کر دیجئے، یہ حرف ہے. یہ میں آپ کی کیوں ہم نے 2 حرف آپ کو پڑھاتے ہیں، وا اور فا. وا کے میں نہیں ہوں. اب آگے احاطت. احاطت فعل ہے، اسم ہے، حرف میں کیا ہے؟ فعل 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 ہے. کیوں؟ تا ساکن آ گئی. تا ساکن ساکن کو علیحدہ کریں، تا ساکن کو علیحدہ کریں. 3 حرف نظر آ رہے ہیں، الف تا الف ہا تا، تینوں پہ زبر ہے. پہلے پہ زبر، آخری پہ زبر، فعل کی نشانی ہوتی ہے، لہذا یہ فعل ہے. اخذنا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ شاید آج کا آخری لفظ ہے. فعل فعل. نون الف نہ آ گیا. افونا، آتینا، انزلنا، اخذنا، فعلنا، جعلنا، فتحنا، نصرنا، خلقنا، عبدنا. یہ آج ہی تو ہم نے یہ ٹیبل تو رہے. تو لہٰذا ان سے بھی ہم پہچانتے ہیں الحمدللہ. کہیے الحمدللہ کہ آپ قرآن کے اتنے الفاظ سے مانوس ہو گئے ہیں اور قرآن میں یہ اسی طرح الفاظ آئیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ فعل آ رہا ہے، یہ اسم آ رہا ہے، یہ حرف آ رہا ہے. تو چلیں آج ٹائم نہیں رہا کیونکہ ابھی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں تیزی سے صرف آپ کو جوابات دیکھتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے سب اللہ کے، ترجمہ کی یوم کے معنی ہے دن، اور صلی تک کے معنی ہے آپ نے درود بھیجا. آتینا کا مطلب دے ہمیں. دنیا کے اسناد میں کیا شامل ہے؟ ضروریات زندگی میں جو ہے وہ اور نور، ایمان، امن، سکون، اچھے عمل، چاروں ہی صحیح تھے. وافی دنیا فی الآخرت کا مطلب ہے اور آخرت میں، آخرت کے اسناد میں جو اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ کی قربت، جنت، اللہ کے دیدار سب شامل ہے. واقعی ہم بچا انہیں.
واقعہ میں جو ہے کتنے 3 الفاظ ہیں. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، بیماری پر صبر، یہ جو ہے درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر، استغفار، ان سب سے. اعنی کا مطلب ہے مدد فرما میری. اللہم اعنی اللہ ذکر کا مطلب ہے تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 100 بار. من ربکم کا ترجمہ ہے تمہاری رب سے. فیکم رسولہم کے معنی ہے تم میں اس کا رسول ہے. لکم دینکم کے معنی ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے. حل نصر تم زیادہ، عربی میں جاؤ گا نام نصرنا زیادہ، تم جو ہے نام بدل جائے گا. حل نصر کا زیادہ، نام نصر تو زیادہ، تا تو میں بدل جائے گا. خلق السماوات کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. حل خلقتا عربی میں جواب ہوگا ما خلق تو، تا جو ہے تو میں بدل جائے گا. ذکر اللہ ہوگا ترجمہ ان سب نے اللہ کا ذکر ہے. ذکر کن کا مطلب ہوگا تم سب نے یاد کیا. ترجمہ کیا کہ آپ نے یاد کیا. حل ذکرتا و عبدنا کا ترجمہ ہوگا اور ہم سب نے عبادت کی. عبد تم کا واحد ہوگا، عبدت تو آئیے آج کا جو ہے وہ پوائنٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ ہم نے جتنے اب تک سبق پڑھے ہیں ان اللہ سے دعا وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت الموت فلا تعذبنا بعد الموت فلا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو